بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد الحمد للہ آج صبح سے اب تک آپ کی گودرا شریف میں ماشاءاللہ درجات حفظ کے بچوں کا قرآن سنا بلا کسی تصنع اور بلا کسی مبالغہ کہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، عرض کروں گا کہ بہت ہی خوشی ہوئی اس معنی کر کے کہ درجہ حفظ میں بچے عام طور پر اپنے حوصلے پست رکھتے ہیں، لیکن یہاں بچوں کے حوصلے، ہر بچے کا حوصلہ جرأت قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ۔ ایک حوصلہ یہ ہر شخص میں ہونا چاہیے، بالخصوص بچے جو حفظ کر رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے سب سے پہلا جو حوصلہ ہے، ہمت ہے، جرأت ہے، وہ آپ بچوں میں میں نے دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق ترقی سے نوازے۔ یہ آپ کے اساتذہ کرام کی تربیت کا اثر ہے۔ اور حوصلہ ہمت کب آئے گی؟ جب آپ کو پکا یاد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پکا یاد کیا، پکا سنایا اور استاد نے آپ کے پیچھے محنت کی ہے۔ تو وہاں بھی میں نے دیکھا مولانا ایوب صاحب کے یہاں بھی ماشاءاللہ طلباء نے سنایا، تو یہ پختگی کی علامت ہے۔ تو طلباء جو ہے وہ ہمت سے پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درجہ حفظ میں عام طور پر طلباء بہت جلدی پڑھتے ہیں، وہ حفظ کے پختہ ہونے کی، وہ پختہ کرنے کی چکر میں، لیکن یہاں تک طلباء ماشاءاللہ ان کی روانی بہت معتدل ہے، نہ بہت تیز ہے، نہ بہت سست ہے، نہ بہت بالکل اعتدال کے ساتھ درمیانی رفتار جو ہونی چاہیے تاکہ پختگی پیدا ہو، پڑھنے میں آسانی ہو، اور وہی جو ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بھی خوشی ہوئی۔ نمبر 3 تلفظ، بچوں کے لحاظ سے تلفظ بھی ہونا چاہیے۔ بہت اعلیٰ درجے کا تجوید اور اس کی باریکیاں وہ تو اس میں آئے گی فن کے اندر، لیکن نفس حفظ کے وقت حفظ کی پختگی کے ساتھ ساتھ تلفظ بقدر ضرورت جو ان کے لحاظ سے ہونا چاہیے تاکہ معنی گڑبڑ نہ ہو۔ تو حفظ مع تجوید ہم بولتے ہیں، حالانکہ لازم ملزوم ہے، چاہے بولو چاہے نہ بولو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اچھا ہوا وہاں مولانا نے لکھا ہوا ہے حفظ مع تجوید تاکہ لوگوں کا ذہن وہاں جاوے۔ اور ضروری ہے اس وقت کہ بہت سے ہمارے یہاں یہ ہو گیا تھا کہ حفظ کرنا اصل ہو گیا تھا اور تجوید کو پیچھے ڈال دیا ہم نے۔ ایک زمانہ ایسا آیا، اب ماشاءاللہ ہر جگہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو حفظ مع تجوید لازم ملزوم ہے، چاہے بولو چاہے نہ بولو، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے یہ ایک یاد دہانے کے لیے، تو وہ بھی خوشی ہوئی کہ طلباء کے تلفظ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، بن رہے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ وہ کہی جائے گی مشورے میں۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ لہجے کے ساتھ روانی جو ہے وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی ماشاءاللہ۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے اور پھر قراء کرام کا سنتے بھی ہیں، ائمہ کا، قراء کا، اس لیے طلباء کا پڑھنے کا انداز ہی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، جاذب ہے۔ بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھی، یہ آپ بچوں کے لیے میں نے کہا ہے تاکہ آپ لوگ اور زیادہ محنت کریں۔ ترقی کی راہ میں کبھی جمود یعنی سستی نہیں آنی چاہیے۔ اگر سستی آ گئی، یہ سمجھ لیا کہ بس اتنا کافی ہے، کسی نے آ کر تھوڑی بہت تعریف کر دی تو پھر وہ ترقی رک جائے گی۔ آگے بڑھنے کے لیے موت تک جو ہے وہ اس منزل کی راہ، ترقی کی راہ جو ہوتی منزل، اس میں کبھی جمود اور سستی نہیں آنی چاہیے۔ ہر وقت اگر پختہ ہو گیا ہے تو اچھا انداز، تلفظ، ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں وقف و وصل کا، وہ بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے ہم لوگ مشورہ کر کے۔
وہ بھی کرتے ہیں. تو وقف و وصل ہے، پھر جو ہے وہ اعادہ ہے مسئلہ، پھر جو ہے وہ اور روانی اور اعتماد، پھر مسابقات کا سلسلہ ہونا چاہیے. یہاں بھی مجھے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا بیٹھے بیٹھے کہ یہ بچے اتنا اچھا پڑھتے ہیں، ان کا مسابقات یہی ہونا چاہیے، باہر نہیں، آپس ہی میں ہونا چاہیے، اور پھر عوام کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آوے کہ پہلے آپ لوگ کیسا قرآن پڑھتے تھے اور اب کیسا قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ محنت کا اثر ہے، یہ آپ کے حضرات کرام منتظمین اور متفکرین منتظمین کی سب فکروں کا نتیجہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہماری یہاں تعلیم جو ہو رہی تھی مزید آگے بڑھ رہی ہے. یہ خوشی ہونی چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اس کی شکل یہ ہے کہ مسابقات اگر ہو جائے آپس ہی میں، باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہیں آپس میں طلبا اور پھر عوام کے سامنے ہو تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ موقع ملے سیکھنے سمجھنے کا. یہ کچھ باتیں میں نے بچوں کے لحاظ سے کہہ دی، لفظ غیر مرتب کے طور پر، ترتیب نہیں ہے اس میں. اللہ کا فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، مزید ترقیات سے نوازے، نگاہ بد سے نگاہ عجب سے اللہ حفاظت فرماوے.